پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ حکومت کی اتحادی ہے، لیکن کافی دیر سے ہم دیکھ رہے تھے کہ بڑی نالاں ہے، ناراض ہے۔ پہلے گلے شکوے ہوتے تھے، اب یہ معاملہ مجھے لگتا ہے کہ گلے شکوے سے تھوڑا آگے جاتا دکھائی دیتا ہے۔ تو کیا واقعی پھر پیپلز پارٹی سنجیدہ ہے، بیک فٹ پہ جا سکتی ہے، یا اس کو ہم سیاسی انداز میں اپنا وزن بڑھانے کے مترادف قرار دیں، یا پھر ہم کہیں کہ سیاسی طور پہ بس دھمکیاں لگائی جا رہی ہیں، تڑیاں لگائی جا رہی ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ ہماری بھی کوئی ایگزسٹنس ہے اور ہمارے بغیر آپ حکومت نہیں بنا سکتے تھے؟ نہیں، معاملات اس وقت ڈاکٹر صاحبہ بڑے سنگین ہوئے ہیں، اور مسائل جن پہ پیپلز پارٹی کو میں سمجھتا ہوں کچھ ناراضگی ہے یا اگر کچھ خفا ہے تو وہ اس بات پہ ہے کہ کئی معاملات میں، بڑے اہم معاملات میں پارٹی کو اعتماد میں نہیں لیتی حکومت۔ اور اس وقت تو جو معاملہ ہے وہ جس پہ پیپلز پارٹی برہم ہے کہ ان کو اعتماد میں نہیں لیا گیا، اور ان منصوبوں پہ بات بھی کر لیے گئے کافی سارے وہ نون لیگ نے، وہ جو نہریں نکالنے کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، دریائے سندھ اور اس کی شاخوں میں سے پنجابی 5 دریا اور دریائے سندھ کے جو پانی ہے اس میں جو نہریں نکالنے کا مسئلہ ہے۔ اب اس پہ میں سمجھتا ہوں حکومت بڑی کوتاہی کرتی ہے، اور اس میں ان کی ذمہ داری خاص کر وزیر قانون اور اٹارنی جنرل کی ہے کہ انہوں نے آرٹیکل 154 اور 155 پڑھ کے سنایا ہی نہیں، یا اس کا حوالہ ہی نہیں دیا کسی میٹنگ میں، ٹھیک کہ یہ نہریں اسی طرح کوئی ایک صوبہ اپنی مرضی سے نہیں نکال سکتا، خواہ اس کے کوٹے کا پانی ہو، لیکن اگر اعتراض کوئی دوسرا صوبہ کرے کسی بھی بنیاد پر، اس بنیاد کو پرکھنے کی مجاز صرف کونسل آف کامن انٹرسٹ ہے، ٹھیک، اور کونسل آف کامن انٹرسٹ اگر اس کو مسترد کر دے اکثریت سے، تو وہ کوئی بھی منصوبہ ایسا جس طرح کا یہ پانی کا، نہروں کا، نیچرل ریسورسز سے جتنا بھی پانی آتا ہے ملک میں، اس پہ وہ مشترکہ مفاد کونسل کا کے پاس جانا چاہیے معاملہ، اس سے پہلے کہ شروع بھی ہو جائے۔ پہلے پی سی 1 بنتا ہے، پھر اس پہ وہ کچھ افسران اور پھر جو منسٹری تک جاتا ہے، منسٹر تک، وہ اس کو دیکھتے ہیں، پھر اس کو اگر اپروول ملتا ہے تو پی سی 2 پھر وہ اکنامک کمیٹی آف دی کیبنٹ تک جاتا ہے۔ تو یہ ان پہ مطلب غور و خوض ہوتا رہتا ہے۔ اس کے برعکس جو ایس آئی ایف سی ہے، شفسی کا کوئی وجود نہیں ہے کسی آئین یا قانون کے تحت۔ انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن نکالا ہے اور اس کے تحت شفسی سے سارے فیصلے کروا رہے ہیں، اور یہ آئین کے مخالف ہے۔ اور پیپلز پارٹی کو بھی انہوں نے نہروں میں کے بارے میں اس طرح اعتماد میں نہیں لیا کہ اس پہ ڈیبیٹ ہوتی، اس میں ڈیبیٹ ہوتی قومی اسمبلی میں۔ آخرکار مقتدر اعلیٰ اللہ کے بعد اس زمین پہ تو ہماری قومی اسمبلی اور سینٹ ہے، پارلیمنٹ ہے، ان کو ان کے سامنے یہ منصوبے رکھنے جانے چاہیے تھے۔ یہ مرحلہ بہار ہی ہو سکتے ہیں۔ اچھا اعتزاز صاحب، آپ کو آئین کے مراحل کے مطابق چلنا ہے۔ ٹھیک ہے اعتزاز صاحب، یہ جو آپ پورا طریقہ بتا رہے ہیں، جو آپ پورا ایک پروسیجر بتا رہے ہیں کہ یہ ایک پروسیجر ہوتا ہے اور اس طرح گزرتے گزرتے یہاں تک آتے ہیں، ہم نے پورا ایکسپلین کیا، تو کیا یہ معاملات ہمارے جو فیصلہ ساز لوگ ہیں اسمبلی میں بیٹھے ہیں ان کو کیا سمجھ نہیں آتا پہلے کہ آئین کیا کہتا ہے، قانون کیا کہتا ہے؟ پہلے معاملہ سوری ٹو سے میڈیا میں آتا ہے، ہیڈ لائنز کی زینت بنتا ہے، اس پہ ٹاک شوز میں بحث ہو رہی ہوتی ہے، اور پھر جا کر پتہ چل رہا ہوتا ہے اچھا یہ کام ایسے نہیں ایسے کرنا تھا۔
جی یہ بڑی خامی ہے ہمارے اندر اور ہمارے نظام کے اندر کہ ویسے تو اٹارنی جنرل جو ہیں وہ اٹارنی جنرل فار پاکستان ہوتے ہیں، وہ گورنمنٹ کے ایک کارندے ہی نہیں ہوتے. ہی از ناٹ اٹارنی جنرل آف پاکستان، ہی از کالڈ اٹارنی جنرل فار پاکستان. یعنی پاکستان کی آئین کے متعلق یا کوئی ایسا بڑا کام ہو رہا ہو، ہونے والا ہو، تو اٹارنی جنرل ایک محافظ ہے فار پاکستان. ٹھیک، پاکستان کے لیے اس نے کام کرنا ہے، گورنمنٹ کے لیے نہیں کرنا. صحیح. تو اٹارنی جنرل کو تو ایسے معاملات، اتنے سینسٹیو معاملات جن پہ بہت سارا کام بھی ہو چکا ہے، اور اس پہ اصرار کرنا چاہیے تھا کہ یہ پہلے آپ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے پاس لے کے جائیں. یہی لا منسٹر کا کام تھا. اب لا منسٹر بھی نہ سمجھائے اور اٹارنی جنرل بھی نہ سمجھائے تو شہباز شریف کو پتہ نہیں اتنا قانون یا اتنا سیکشن 154 155 سے آگاہ بھی ہیں شہباز شریف صاحب کے نہیں، یا ہونا بھی چاہیے کہ نہیں. پر جب یہ معاملہ، اگر ایسا معاملہ اٹھ پڑے کسی وقت بین الصوبائی طور پہ، تو وہ اس پہ لازمی یہ بات آئے گی کہ آپ نے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کو ٹھیک ہے جی، سے اپروول لیے بغیر کس طرح کام شروع کر دیا، کتنا خرچہ ہو گیا، اور یہ اس کے بغیر بن ہی نہیں سکتے ایسے. ٹھیک ہے. کٹائی میں نہیں جاتا کیونکہ یہ جو حکومت ہے یہ خود ان کو پرومیننس دے رہی ہے، پی ٹی آئی کو اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو، اور اس کے پرومیننس اتنی مل رہی ہے کہ ان کے قد بہت بڑے ہو گئے ہیں. اور یہ شریف خاندان کی پرابلم یہ ہے کہ اس کا قد بڑھتا جاتا ہے. عمران خان کا یہ 5 دن اس کے لیے سارے سیاہ بتیاں بند، اور 5 دن اس کو سورج کی روشنی دیکھنے بھی نہیں موقع ملتا. اور پھر اس کو سے ملاقاتیں، جو ملاقاتوں پہ ان کو پہ زیادتی ہو رہی ہے. کہہ دیتے ہیں کہ بہنیں بدھ کو آ کے مل لیں، بہنیں بدھ کو آ کے 8 گھنٹے بیٹھی رہتی ہیں، نیچے زمین پہ بیٹھی ہیں، سیڑھیوں پہ بیٹھی ہیں، اور اس کے ساتھ ملاقات کہتے ہیں نہیں ہونی. ان کو بہنوں کو گرفتار کر کے بھی لے جاتے ہیں. تو یہ تو ان کی اب ان کا قد، اب اس بہن کا، علیمہ خان، ایک پوری سیاستدان بن گئی ہے. ٹاپ سیاستدانوں میں اس کا نام آتا ہے، اور اس نے اپنی جرأت سے منوایا ہے اس کو. اور تو اعتزاز صاحب جو ملاقاتیں، دونوں بہن، یہ جو ملاقاتیں روکی جاتی ہیں، حکومت تو کہتے کہ جی ہم نہیں رکوا رہے، لیکن انتہائی معذرت کے ساتھ، آپ تو سینئر قانون دان بھی ہیں، لیکن میں بڑا سوچ سمجھ کر جب عدلیہ کے بارے میں بات کرتی ہوں، ججز کا، عدالتوں کا بڑا احترام ہے، اداروں کا بڑا احترام ہے، تو بڑا سوچ سمجھ کر میں یہ سوال پوچھنا چاہ رہی ہوں، یہ تو ہمارے عدالتی نظام پہ سوالیہ نشان نہیں ہے؟ بہت سوالیہ نشان ہے جی. آپ دیکھیں یہ جو 9 مئی کے بارے میں جو اجتماعی کافی ساری 100-125 قیدیوں کی درخواستیں تھیں ضمانت کی، جس طرح ان کو سپریم کورٹ نے نپٹایا ہے، مطلب ہے، میں تو خیر میرا تو سر، آپ وہ لفظ بیچ میں خود ڈالنے پر سر جھک گیا ہے اس کی وجہ سے. تو یہ کیا کہ جی وہ 1.5 سال 1.25 سال سے اندر ہیں 9 مئی کے معاملے میں. پھر وہ ان پہ ایک بندے پہ کوئی 6 جگہ بیک وقت ہونے کا، تھانہ پنڈی نے بھی کیا ہوا ہے، تھانہ بکر نے بھی کیا ہوا ہے، تھانہ ملتان کے نے بھی کیا ہوا ہے، تھانہ بہاولپور صدر نے بھی کیا ہوا ہے. وہ اس پہ وہ ایک لمحے وہ کوئی 10 جگہ خاتون تھی یا مرد تھا، وہ ہیں ایسے. یہ فیکٹس ہیں آن دی ریکارڈ. یہ ان کو دیکھنا چاہیے تھا سپریم کورٹ کو. اب ضمانتیں ان کی سب کی ملتوی کر کے اور کہا کہ 4 مہینے کے اندر فیصلہ کرے عدالت. اور
ٹھیک ہے جی، آپ بات مکمل کر لیجئے. ٹھیک ہے. اچھا اطہر صاحب مجھے ذرا یہ بتائیے گا، ساتھ ہی میرا سوال بھی لے لیجئے گا، اس میں آپ کچھ ایڈ بھی کرنا چاہیں اپنی بات میں مکمل کر لیجئے گا. یہ جو اسٹیبلشمنٹ سے ملاقاتوں کے حوالے سے خبریں باہر آئی ہیں اور جے یو آئی نے کھل کر اس بات کا برملا اظہار کیا، جے یو آئی کے جو سینئر تمام جو لوگ ہیں جو رہنما ٹاک شوز میں شرکت کرتے ہیں، وہ آن ریکارڈ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی ہمیں کلیئرٹی نہیں ہے پی ٹی آئی کی جانب سے. تو پی ٹی آئی کی جانب سے ملاقاتیں کی جا رہی ہیں اسٹیبلشمنٹ سے، یہ پھر آپ کے مطابق جائز ہیں؟ دیکھیں ملاقاتیں تو آپ کو ایک چیز بتا دوں، میں جتنا جانتا ہوں اور جتنا گورنمنٹ میں بھی رہتے ہوئے بھی، ملاقاتیں یا پیغام رسانی خود گورنمنٹ کی طرف سے اس دن سے جاری ہے جس دن سے عمران خان کو گرفتار کیا گیا. گورنمنٹ کی جانب سے، یعنی آپ کہہ رہے ہیں نون لیگ کی جانب سے؟ نون لیگ کی جانب سے، نون لیگ کی جانب سے یہ پہلے دن سے. نون لیگ تو اتنی نہیں میٹر کرتی اس میں، وہ شہباز شریف صاحب یا گورنمنٹ یہ آرڈر کرتی ہے، عدالتیں آرڈر کرتی ہیں کہ ملاقات کراؤ عمران خان کی بہنوں سے، ملاقات کراؤ وکیلوں سے. یہ ملاقات تو کروا نہیں سکتے، یہ اسپیکر صاحب نہیں کرا سکتے. وہی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا، آپ آتے تھے مگر کوئی اناگیر بھی تھا، کوئی روکنے والا بھی تھا نا. تو غالب نے تو اس کو اسپیکولیٹ ہی کیا ہے. یہاں ہم اسپیکولیٹ کرتے ہیں تو سب کو پتہ لگ جاتا ہے، تو اب اس میں اب ہم ایسے ہمارے مسائل ہیں. اس وقت ہمارے پاس مسئلہ جو یہ نہری پانی کا ہو گیا، یہ بہت سخت مسئلہ ہے. اس میں سندھ کے کسانوں نے، اگر ہم نے آئین کا راستہ نہ لیا تو انہوں نے پنجاب کی رسد بند کر دینی ہے. وہ ساری ایک ہی طرح سے کراچی سے ہی آمد جامد. اچھا، اور بہت اس پہ